گوشت ان پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند ہونے لگا اور ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آنے لگا، اور ہر پرندے کا گوشت اسی کے جسم پر جا کے لگا جس پرندے کا گوشت تھا۔ تو لہٰذا ان پرندوں نے قیامت تک کے لیے درس دے دیا، کہا جب تمہارا امام میدان میں کھڑا ہو کے تمہیں آواز دے تو اب جس بھی حالت میں ہو اس کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، اور جس بھی حالت میں ہو اسی حالت میں لبیک کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تو تھی جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے مخاطب ہو کے کہا ہے، کہاں ہو میرے شیرو، کہاں ہو، آؤ مجھے سوار کرو۔ تو کربلا کی زمین پر وہ لاشیں تڑپنے لگے، گوشت ان کے زمین پر چھلکنے لگے۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی، ورنہ وہ فضا میں بلند ہوتے اور وہاں دوبارہ زندہ ہوتے اور یہی فعل انجام دیتے کہ جو جناب ابراہیم کی آواز پر پرندوں نے انجام دیا تھا۔ تو لہٰذا پرندے تھے، قیامت تک کے لیے درس دے کے چلے گئے، کہا جب ہمارا وقت کا امام بلائے تو اب سوچا نہیں جاتا، کہ جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں لبیک کہتے ہوئے نظر آئے۔ اور دوسرا درس یہ دے کے چلے گئے، کہا کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا امام کہا جب بلائے تو اب سوچئے گا، دیکھیے گا، پرندے تھے، جانور تھے، قیمہ کٹ چکا تھا، ہو سکتا تھا ایک پرندے کا گوشت دوسرے پرندے پر چلا جاتا، بالکل خطا نہیں کری، جس پرندے کا گوشت تھا وہی جا کر مستثر ہوا۔ تو یہ بتا دیا، کہا جب اطاعت گزار امام کے ماننے والے ہو اور اللہ کا بنایا ہوا امام ہو اور وہ آواز دے تو اس وقت اس کی آواز پر جب لبیک کہا جاتا ہے تو اپنی منزل تک پہنچنے میں خطا نہیں ہوتی، بلکہ سیدھے راستے پر وہی پہنچا جاتا ہے جہاں امام آواز دے۔ جب اللہ کا بنایا ہوا بلاتا ہے اور جب دنیا کا بنایا ہوا بلاتا ہے، کسی کی گارنٹی ہے وہاں پہنچ جائیں جہاں پہنچنا چاہیے؟ جو خود ہی بیٹھ کے یوں کہے کہ اگر میں ترچھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو قیامت تک کے لیے درس دے گئے، اور دوسرا تیسرا درس کیا دے گئے؟ کا تیسرا درس یہ تھے کہ جانور تھے، جملہ سنیے گا، جانور تھے، اس بات کو جانتے تھے، کہا کہ جب نبی بلاتا ہے میدان میں کھڑا ہو کے تو اس کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، اسے پش دکھا کے بھاگا نہیں جاتا۔ نہ جانے کیسے مسلمان تھے، نبی میدان میں کھڑے ہوئے پکارتے رہے اور لوگ پہاڑوں پر چڑھتے رہے، نہ جانے کیسے مسلمان تھے۔ صلوات بھیجے محمد بھائی، کوئی نئی بات تو نہیں پڑھ رہا ہے، پیغام بس اسی پرانی بات سے نکال رہا ہوں۔ اگر کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے گا تو ہم سب صلوات بھیج دیا کریں بس۔ کا جانور تھے، پتا تھا کہ جب نبی بلائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، اسے میدان میں چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا۔ اب سنیے گا کہاں سے کہہ رہا ہوں یہ، بھائی آپ کہتے تھے تاریخ میں ہے، شاید جھوٹ ہے، یہ ہے روایت ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، جائیے گا قرآن کھولیے گا، سورہ آل عمران 153 آیت 153 جا کے دیکھیے گا، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ اس وقت کو یاد کرو اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بلندی کی طرف بھاگ رہے تھے اور مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور نبی پکار رہا تھا، مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور نبی پکار رہا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ کیوں نہیں پکار رہے تھے؟ اب تاریخ پہ جو لیپا پوتی کرنے والے، قلم فروش، ٹکڑوں پہ پلنے والے، بادشاہوں کے گھر پہ نوالا کھانے والے ایک یہاں پیوند لگاتے ہیں۔ کیا پیوند لگاتے ہیں؟ کہ بھائی جب جنگ احد ہو رہی تھی، نبی پکار رہے تھے تو اس وقت ایک آواز بلند ہوئی تھی اور وہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ رسول مار دیے گئے، بھاگ جاؤ۔ کیا کہا؟ رسول مار دیے گئے، بھاگ جاؤ۔ تو لہٰذا ہم میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب جملہ سنیے گا، کہا کہ اس وقت جب رسول پکار رہا تھا تم میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کہا وہاں پر
ہم نے شیطان کی آواز سنی، شیطان نے کہا کہ رسول مار دیے گئے تو میدان چھوڑ کر پہاڑوں پر بھاگ گئے، تو اب یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ کہا جو احد کے میدان میں دو آوازیں تھیں، ایک رسول کی آواز اور ایک شیطان کی آواز۔ کس کی آواز؟ ایک رسول کی آواز اور ایک شیطان کی آواز۔ تو بھائی لوگوں کو رسول کی تو آواز سنائی نہیں آئی، شیطان کی آ گئی۔ مثال سے بات واضح کرتا چلوں، بھائی کوئی اگر میری مجلس سننے آیا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ممبر پہ چیخ کے بول رہا ہوں، اسے میری آواز تو آئے نا، اور وہاں صحن میں کھیلتا ہوا ایک بچہ، اس کی آواز آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میری بات سننے نہیں آیا، بلکہ بس تفریح کے لیے یہاں آ کے بیٹھ تو گیا، اس کا ذہن لگا ہوا نہیں۔ وہ اسی طرح میدان میں کچھ لوگ رسول کے ساتھ آ تو گئے تھے، چلو مال غنیمت لوٹنا ہے، رسول کی آواز پر دھیان نہیں دے رہے تھے۔ اب جملہ سنیے گا، بس اب سمجھیے گا، کہا کہ جس کی دل میں جس کی آواز نے جگہ بنائی ہوئی تھی، اس نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، کہ جس کی آواز نے رسول کے دل میں جگہ بنائی ہوئی تھی تو رسول کی آواز پہ لبیک کہا، اور جس کے دل میں شیطان نے گھر بنایا ہوا تھا تو شیطان کی آواز پہ لبیک کہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اتنے چالو مسلمان ہیں، الزام اپنے سر بھی نہیں لیتے۔ بھائی ایک واقعے تھے میدان چھوڑ کے، کہا ہم تو میدان میں رکنا چاہتے تھے لیکن کیا کرے، یہ ہمارے گھوڑے ہمیں پہاڑوں پہ لے کے بھاگ گئے تھے، تو ہمارے گھوڑے پہاڑوں پہ لے کے بھاگ گئے تھے۔ یہ اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بہانہ کبھی تلاش نہ کرتے، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، قرآن میں یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ جب نبی کا بیٹا نبی پکار رہے تھے، بیٹے آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، تو بیٹا کہہ رہا تھا بابا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لوں گا، بابا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لوں گا۔ تو کیا قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ پہاڑ نبی کے بیٹے کو نہ بچا سکے تو امتیوں کو کیسے بچا دیں گے؟ اگر تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہوتا اور قیامت تک کے لیے درس دے دیا، کہا کہ اگر نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہے تو قرآن اسے کہتا ہے کہ اس کی چال ڈھال ٹھیک نہیں، اس کے کام ٹھیک نہیں، اس کی رفتار ٹھیک نہیں۔ کہ جب نبی کا بیٹا ہو کے قیامت تک کے لیے قرآن اعلان کر دے کہ نبی کی آواز پہ اگر لبیک نہ کہے تو کہا اب یہ رہو تمہارا بیٹا بھی نہیں رہا۔ اور جو مسلمان رسول کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے، سنیے گا اس کا بھی فیصلہ بھی قرآن سے کرتے اور ایک اور علی کے حدیث سے کرتے ہیں۔ کہ جس وقت میدان میں سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، سر احد کے میدان میں فٹ بال کی طرح اڑ رہے تھے اور چاروں طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی، مسلمان اپنی جان بچا رہے تھے، اور جس وقت علی کی ذوالفقار چلی کفار اپنی جان بچا رہے تھے۔ تو اس عالم میں اب علی تلوار چلا رہے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول کو اس جگہ پہنچے کہ جہاں رسول زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ جا کے رسول کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد رسول نے سوال کیا کہ لوگوں نے کیا کام کیا، کہ لوگوں نے کیا کیا؟ بس نہ مولا علی نے کہا کہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ کرا وہ کرا، کچھ نہیں کہا۔ کہ مولا نے کہا قد فقد کفر، کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا، کہ کفر اختیار کر لیا۔ کہ کیوں اختیار کر لیا؟ اس لیے کہ نبی بلا رہا تھا، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ اب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، کیا ہے قرآن کی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا استجبوا، کہ جب بھی تمہیں پکارا جائے، وللہ ولرسولہ، کہ جب اس کا اللہ اور اس کا رسول پکارے تمہیں تو اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب بھی پکارے، جب بھی پکارے، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔
کعب بھی آیت کا لہجہ دیکھیے گا کہ جب بھی تمہیں رسول اور اللہ پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو. اگر رسول گھر میں پکارے تو لبیک کہو, اگر رسول مسجد میں پکارے تو لبیک کہو, اگر رسول حجرے میں پکارے تو لبیک کہو, اگر رسول قلم و دوات مانگے تو لبیک کہو, اگر غدیر کے میدان میں پکارے تو لبیک کہو, اگر احد کے میدان میں پکارے تب بھی لبیک کہو. اس لیے کہ جب تم رسول کی آواز پر لبیک کہو گے تمہیں نجات دے گا اور زندگی دے گا, نہ کہ تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اپنے لیے نجات ڈھونڈ سکتے. نجات جب ملے گی جب نبی کی آواز پہ لبیک کہو گے. ایک سلوات بھیجے محمد. کن سے بات کر رہا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو. قرآن بے ایمانوں سے بات نہیں کر رہا. کس سے کر رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا, مولا علی نے کہا جب رسول بلائے اور میدان میں اسے چھوڑ کے بھاگ جائیں تو کیا ہے وہ؟ کافر ہیں. اور دوسرا جملہ سنیے گا, کہا یہ جانور قیامت تک کے لیے درس دے کے چلے گئے. کہا جب نبی بلائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہر انسان کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے. اور اگر نبی کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائے, اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے, اس کی آواز کو انسنا کر دے, تو جانور ہو کے بتا کے چلے گئے کہ ہم جانور ہیں. اتنی تمیز ہے کہ نبی کی آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے, تم تو جانور سے بھی بدتر ہو. چلو قرآن سے ہی فیصلہ کرتے ہیں. پھر کہا قرآن پڑھیے گا آپ. کہا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ ہم نے انسانوں اور جانوروں کی انسان اور جنوں کی ایک بڑی تعداد جہنم کے لیے خلق کی. کیوں خلق کی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهِ, کہ ان کے دل تو ہے لیکن اس دل سے کام نہیں لیتے, اس دل سے سوچتے نہیں. لَهُ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهِ, کہ ان کے کیا ہے؟ آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں. لَهُ آذَانٌ, کہ ان کے کان ہیں لا يسمعون بها, ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام, وہ جانور جیسے ہیں. بل ہم بدل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. بس فیصلہ ہو گیا, کہا کہ دل بھی تھا لیکن رسول کے بارے میں رسول کی آواز کو سن نہیں رہے تھے, رسول کی بارے میں سوچ نہیں رہے تھے. آنکھیں تھی رسول کو دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے. کان تھے رسول کی آواز نہیں سن رہے تھے, شیطان کی آواز سن رہے تھے. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا, کہا یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر. ایک سلوات بھیجے محمد. دو آواز آئی نا, ایک شیطان کی آواز اور ایک رسول کی آواز. ساروں نے شیطان کی سن لی اور رسول کی سنی نہیں, اس لیے کہ ہر آواز نے اپنے چاہنے والے کے دل میں جگہ بنائی ہوئی تھی. وہ جو جس سے مانوس تھا, جس سے محبت کرتا تھا اور جس کی دل میں جس کی تڑپ تھی, اسی نے اسی کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ گیا. اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. کہا کہ رسول نے احد کے میدان میں آواز دی تھی تو اس وقت کچھ لوگ رسول کے میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, قیامت تک کے لیے لعنت کے مستحق ہو گئے. کہا مستقبل میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہونے والا ہے کہ جب اس رسول کا 12واں جانشین آئے گا اور اس عالم میں آئے گا, خانہ کعبہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا, ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی اور آواز دے گا, تو اب بس اب دوسری آواز ہوگی. شداد جو دوسری آواز کس کی ہوگی؟ وہ شیطان کی آواز ہوگی. اب بس جس کے دل میں ایمان کی آواز نے جگہ بنائی ہوگی, محاصر کیا ہوگا, وہ ایمان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا.
اور جس نے شیطان کی آواز نے جس کے دل میں جگہ بنائی ہوئی ہوگی وہ شیطان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد ایمان کی آواز نے کیسے جگہ دل میں بنائی ہوگی، کس طرح جگہ بنائی ہوگی، کیسے سمجھے گا کہ ایمان بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس نے اپنے گھر کو قرآن کے ترنموں سے جو روشن کیا ہوگا، دعاؤں کے نغموں سے چہچایا ہوگا، کالا صادق و باقر کے نغموں سے اپنے بچوں کو آشنا کرایا ہوگا، اور اپنے آپ کو یا حسین کی صدا سے آشنا کرایا ہوگا، تو جب کعبے میں امام ظہور کریں گے، ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، خانہ کعبہ پر ٹیک لگا کے اس وقت یہ صدا بلند ہوگی، جعل حق وزہق الباطل ان الباطل زان زہوقا، کا حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ اس آواز کو کون پہچانے گا؟ جس نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہوں گی، سمجھے گا کہ کس کی آواز ہے، تو اس وقت سمجھے گا کہ یہ ہمارے وقت کا امام ہے جو ہمیں بلا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو ایسے آمادہ کیا ہوگا وہ امام کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسرا مقابلے میں کون ہوگا؟ دجال۔ وہاں کیا ہوگا؟ ڈول، تاشے، ناچ، گانا۔ اور جب جس نے اپنی زندگی پوری کانوں میں ایئر فون لگا کے، ہیڈ فون لگا کے پوری زندگی ناچ گانا اور رقص دیکھے ہوں گے، تو وہ شداد کے بلکہ اس دجال کے قافلے میں جا کے مل جائے گا، اور اب اسے امام کی آواز سنائی نہیں آئے گی بلکہ دجال کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ آج وقت ہے امام کے لیے اپنا آپ کو آمادہ کر لیں، تیار کر لیں۔ کہیں ایک دم ایسا موقع نہیں ہوگا کہ امام ظہور کریں گے اور ہم مومن بن جائیں گے۔ مومن وہی مومن رہے گا جو آج مومن ہے، اور منافق وہی منافق رہے گا جو آج منافق ہے۔ بلکہ اس وقت جو اوریجنل دین امام لا کے پیش کریں گے، ہماری صفوں سے لوگ نکل کے بھاگیں گے۔ آج مثلاً کوئی آگے مسئلہ بتاتا ہے، یہ کرتا ہے، کہا ہم نے تو سنا نہیں، ہمارے ابا تو یہ بتا کے گئے ہیں۔ کہ بھائی چلو مان لیجئے گا، اگر یہ اپنی جیب سے بتا رہے ہیں مولانا تو آپ کی بات صحیح ہے، آپ کے ابا صحیح ہے۔ اگر یہ بات سستانی صاحب کی بتا رہے ہوں تو آپ کے ابا زیادہ جانتے ہیں، سستانی صاحب جانتے ہیں۔ یہ اگر بات خمینی صاحب کی بتا رہے ہوں، یا آپ کے ابا زیادہ جانتے تھے یا خمینی صاحب زیادہ جانتے تھے۔ یہ جو بات بتا رہے ہیں مولانا، یہ خامنئی صاحب بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کے ابا زیادہ جانتے ہیں، خامنئی صاحب زیادہ جانتے ہیں۔ کہ جس میں ہر جگہ حق درمی کرنے کی عادت ہوگی، جب امام آنے کے بعد وہی اصلی دین لوگوں تک پہنچائیں گے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، تو اس وقت ہم ہی ان کے دشمن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جس نے اپنا آپ کو ابھی سے آمادہ کیا ہوگا امام کی آواز کے لیے، اور آپ جو شوقین ہیں اس بات کے کہ وہ صبح کے وقت دعائے عہد پڑھیں، اس میں آپ کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ کہ معبود کا جس وقت میرا وقت کا امام مجھے آنے کے بعد آواز دے، تو اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا ہوں، کہ اس عالم میں مجھے میری قبر سے اٹھا، میں کفن پہنے ہوئے ہوں اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو، اور جو میرا وقت کا امام مجھے آواز دے تو میں لبیک کہتا ہوا نظر آؤں۔ یہ کون کہے گا؟ جس نے آج اپنا حساب و کتاب صاف رکھا ہوگا، اور جہاں سارا یہ معاملہ سنا ہوا پڑا ہوگا، ہر کاپی کا پنہ جو ہے کروس ہی نشان ہوگا، تو ایک دم تو امام کے آتے ہی ایسا نہیں کہ اس پہ سارا گڈ اور رائٹ اور ویری گڈ مل جائے، تو اسی کو گڈ اور ویری گڈ ملے گا جس نے آج کچھ کیا ہے۔ امام کسی کو گڈ اور ویری گڈ دینے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم سے وہ اصلی دین کے جو پیغمبر لے کے آئے تھے اسے اجرا کروائیں گے اور انسانیت کو نجات دیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ کیا کریں گے امام؟ کہ دنیا سے ظلم ختم کریں گے۔ کس طرح ختم کریں گے؟ امام سے کسی کی پارٹی تو چلتی نہیں، بھئی یہ میری پارٹی کا ہے تو اسے چھوڑ دو،
اور یہ دوسری پارٹی کا ایسے پکڑ لو. وہاں تو ہر اس انسان کی پکڑ ہوگی جس نے غلط کیا ہوگا، اور ہر اس انسان کو چھوڑا جائے گا جس نے صحیح کیا ہوگا. اور یہ بھی ذمہ داری اور ابھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو اس لیے آمادہ کر لیں کہ جب ہمارا وقت کا امام ہمیں آواز دے تو ہم اس کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں، اور اس لائق بن جائیں کہ تاکہ اس وقت ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ یہ ہمارے کان اور ہماری زبان اور جو ہماری آنکھوں پر اللہ مہر نہ لگا دے کہ نہ ہم امام کی آواز کو سن سکے اور نہ امام کو دیکھ سکے اور نہ امام کے بارے میں کچھ سوچ سکے. تو لہٰذا آج وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کرنے. ایک صلوات بھیجا محمد باقی کی بات انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا یہی سے شروع کی جائے. ایک صلوات بھیجا اور جب امام کے لیے انسان تیار ہوتا ہے نا تو وہاں چھوٹے بڑے میں فرق نہیں رہتا، بلکہ جب وقت کا امام میدان میں کھڑا ہو کے عالم غربت میں آواز دیتا ہے تو 6 ماہ کا بچہ جھولے سے گر کے بتا دیتا ہے کہ اے امام وقت میں تیری نصرت کے لیے آمادہ ہوں. اور یہ بچے ایسے ہی نہیں آ جاتے وہ جھول میں، بلکہ ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے. ان کے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جن کی ماؤں سے آج بھی اصغر کے ایسے بچے پیدا ہیں. اصغر کی صدقے میں اصغر کی سیرت کو پیدا کرنے والے بچے ہیں. اس کو باقاعدہ انتظام سے کیا جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام صرف آپ مسائل میں جملہ سنتے، بس ایک جملہ جناب علیہ السلام کی شان بھی سمجھ لیا اور مسائل بھی سمجھ لیجیے. امام حسین نے صبح عاشور سے، اور دنیا کی جنگ کا دستور بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے اتنا اسے روک کے رکھا جاتا ہے. امام حسین کو یہ چونکہ شب عاشور کلیئر ہو چکا تھا، کہا یہاں جو کربلا کے میدان میں آیا ہے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا، سب کو شہید ہونا ہے. امام سجاد کے علاوہ چند بچے جو تھے فہرست پڑھ دی جناب علیہ السلام کا بھی نام. تو اب ترتیب شروع ہوئی. پہلے انصار، امام حسین کو انصار کی شجاعت بنی ہاشم کی بنسبت کم نظر آ رہی تھی، لہٰذا انصار کو پہلے بھیجا. اب بنی ہاشم نے بھی ترتیب رکھی کا جو جتنا تھوڑا سا فاصلہ تھا پہلے قاسم کو بھیجا. پہلے مسلم کے بچے گئے اور قاسم چلے گئے، اور جب جیسے جیسے جس کی شجاعت پہ جتنا بھروسہ تھا امام نے اس کو اتنا روک کے رکھا تاکہ اس کو بعد میں میدان میں بھیجا جائے. چونکہ آج بھوک اور پیاس کا عالم تھا، بھوک اور پیاس کے غلبے کو سہن کرنا تھا، برداشت کرنا تھا کہ جو جتنا طاقتور ہوگا اتنی دیر تک بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے. کہ اکبر کو سب سے بعد میں بھیجا اس لیے کہ اکبر کی شجاعت پہ امام حسین کو بہت بھروسہ تھا. عباس کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا تو لہٰذا مولا عباس کو سب سے بعد میں بھیجا. اور نہ جانے امام حسین کو علی اصغر کو کتنا بھروسہ تھا کہ سب سے بعد میں جناب علی اصغر کو بھیجا. عزیزوں، امام حسین کو جناب علی اصغر کا بہت بھروسہ. سنے گا جناب علی اصغر جس کی ماں 6 ماہ کا بچہ شہید ہو جائے نا، کبھی ان کی ماں سائے میں نہیں بیٹھی، اس لیے کہ جس کے 6 مہینے کا بچہ کا جنازہ تب کے صحرا میں دھوپ میں پڑا ہوا، وہ ماں کیسے جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں صرف تصور شرط ہے. آپ میں اکثر صاحب اولاد ہیں، اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں. صرف رباب جب تک زندہ رہی اکثر راتوں میں سویا نہیں کرتی تھی. عزیزوں کیوں نہیں سویا کرتی تھی؟ تصور کیجئے گا، گھر میں اکثر بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں جب چھوٹا ہوتا ہے، اور بہت سے باپ بھی ہیں جو اپنے پاس اپنے بچے کو سلاتے ہیں. لیکن ماں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کو ٹٹول کے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ میری آغوش میں ہے یا نہیں، میرا بستر میں ہے یا نہیں. جب تھک کر اپنا باپ سو جایا کرتی تھی، اب جیسے ہی بستر
سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی، اصغر نہیں ہے، چوک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عزیزو سنیں گے جناب اصغر کا غم کتنا بڑا غم ہے۔ ملحان امام سجاد کے پاس کوفہ سے آئے، آنے کے بعد کہا مولا شمع مار دیا گیا، مولا اکبر کا قاتل مار دیا گیا، مولا آپ کے بابا کا قاتل مار دیا گیا، فلاں کا قاتل مار دیا گیا۔ بس امام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ حرملہ مار دیا گیا ہے نہیں، کہ حرملہ مار دیا گیا ہے نہیں۔ منہال مولا سے رخصت ہو کے کوفہ پہنچے۔ اب جیسے ہی کوفہ پہنچے وہاں جشن منایا جا رہا تھا، کہا اس لیے منایا جا رہا تھا کہ حرملہ مار دیا گیا۔ کہا جناب منہال جناب مختار کے پاس پہنچے، مختار تجھے تیرے امام کا سلام قبول ہو، اور امام نے یہ پوچھا کیا حرملہ مار دیا گیا؟ بس امام نے کہا حرملہ کو، مختار نے کہا حرملہ کو مار دیا، اور حرملہ کے ظلم کی داستان بیان کرنا شروع کری۔ کہ جب حرملہ مختار کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے ہیں نا، تو مختار نے پوچھا حرملہ تو بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہا مختار نہ پوچھ، برداشت نہ کر سکے گا، کہا نہ حرملہ بتانا تو پڑے گا۔ کہا سن، میں کربلا میں 6 تیر لے کے آیا تھا، کہا 3 تیر خطا کر گئے، نشانے پہ نہیں لگے، لیکن 3 تیر ایسے کربلا میں میں نے چلائے کہ جس نے حسین کی کمر توڑ دی۔ کہا بتا کیسے چلائے؟ کہا مختار مت پوچھ، برداشت نہ کر سکے گا، کہا نہ حرملہ بتانا تو ہوگا۔ کہا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا، کہا جب عباس دریائے فرات سے پانی لے کے آ رہے تھے، اور سکینہ در خیمہ پر کھڑی تھی اور بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بچوں اب فکر نہ کرو، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ کہا عباس کا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا، بازا بایا بھی بازو بھی قلم ہو گیا، لیکن عباس ابھی خیموں کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا کہ عباس کا جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن عباس کی ہمت ابھی بھی نہیں ٹوٹی۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ عباس کوئی چیز ہے کہ جو جھک کے چھپاتے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا کہ ایک مشک ہے کہ جس کے اوپر عباس نے اپنا آپ کو جھکائے ہوئے ہے۔ بس میں نے اس مشک کا نشانہ لیا، تیر کو روانہ کیا، بس تیر کا لگنا تھا۔ عباس نے اپنے رہوار کو مقتل کی طرف موڑ لیا۔ کہا دوسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین اپنے ششماہے کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے ہیں، اور اس ششماہے نے اپنی زبان کو نکال کے لبوں پہ پھیرنا شروع کیا ہے۔ کہا میری فوج میں کوہرام مچ گیا، میری فوج مڑ مڑ کے رونے لگی۔ اتنے میں پسر سعد نے کہا حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس میں نے تیر کو روانہ کیا، حسین کا لال حسین کے ہاتھوں پہ قربان ہو گیا۔ کہ مختار کا یہ سننا تھا، غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ مختار کو بیدار کیا گیا۔ مختار نے پوچھا کہ تیسرا تیر بتا کب چلایا؟ کہ مختار نہ پوچھ، کہ نہ بتانا پڑے گا، کہ سن، کہ اس وقت کہ جب فاطمہ کا لال پشت رہوار پر ڈگمگا رہا تھا، کہ اگر دائیں سے آنا چاہتا تھا تو ظالم آگے بڑھ کے نیزے کی انیاں پہلو حسین میں گھساتے تھے، اور اگر بائیں سے آنا چاہتا تھا تو نیزے کی انیاں بائیں پشت میں داخل کرتے تھے، چبھاتے تھے۔ کہ فاطمہ کا لال گھوڑے کی پشت پر ڈگمگا رہا تھا، میں نے چاہا کہ حسین کو زین سے زمین پہ لاؤں۔ اب میں نے حسین کے جسم کا معائنہ کرنا شروع کیا، مجھے پورے جسم پر کوئی جگہ نظر نہ آئی، کہ ایک جگہ نظر آئی، میں نے دیکھا حسین کی پیشانی ہے جو زخم سے خالی ہے۔ میں نے
پیشانی کا نشانہ لیا، تیر روانہ کیا، فاطمہ کا لال پشت فرش پہ نہ سنبھل سکا، زین سے زمین پہ تشریف لایا۔